حاضرین و سامعین کرام، درس قرآن ہماری جو 7 صورتیں ہیں، سورہ مومن، اس کا دوسرا نام سورہ غافر ہے، اس کے بعد سورہ حامی سردار، اس کا دوسرا نام سورہ فصلت ہے، اور اس کا تیسرا نام جو ہے وہ مصابیح بھی ہے، لیکن زیادہ تر حامیم سجدہ سے یہ صورت جانتے ہیں۔ رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے جو صفات ہیں ان کا ذکر اور پھر سننے والے جو اس قرآن کو نہیں سنتے ان کی بیماریوں کا ذکر، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں، میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، اس پر میں نے کچھ گفتگو کی تھی، اور پھر فرمایا کہ استقامت کرو اور گناہوں کی معافی طلب کرو، اور مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے کافر ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کے ان کے لیے اجر ہے جو کام ختم ہونے والا نہیں۔ آج کے درس میں چونکہ یہ مکی صورتیں ہیں، زیادہ تر اس میں بیان جو ہے وہ توحید پر ہے، کیونکہ وہاں صرف توحید کا پیغام تھا، ابھی اتنے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جہاد نہ تھا۔ تو یہاں فرمایا قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، اے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دے کیا تم کیا تم لتکفرون کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، بالذی خلق الارض فی یومین، اس اللہ کی، اس ذات کی تم ان کے منکر ہو جس نے پوری زمین 2 دن میں بنائی۔ یہ بھی مخلوق کو سمجھانے کے لیے، ورنہ وہ تو کن فیکون ذات ہے، لیکن مخلوق اتنی تو دیکھے کہ ہم آج ایک چھوٹی سی بلڈنگ بناتے ہیں، سالوں سال گزر جاتے ہیں، ہماری حالت کیا ہوتی ہے، اور اللہ رب لم یزل نے 2 دن میں پوری زمین بنائی، فی یومین، وتجعلون لہ اندادا، اور اس کے بعد تم ان کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہو، جو اس زمین جس پر تم بستے ہو، جعل لکم الارض فراشا، ابھی آپ نے سنا جعل لکم الارض ذلولا، بالکل ایسے کہ تمہارے فائدے ہی فائدے ہیں اس میں، کس قدر اس جتنے بھی سیارے ہیں، جس سیارے میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا، کتنے فائدے رکھے اس کے لیے، اور تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، دوسروں کو پوچھتے ہو، ایسے قدرت والا، حالانکہ ایسے قدرت والا رب کسی کا مدد کا حاجت مند تو نہیں ہے، تم اپنے بتوں کو رب کا مددگار مانتے ہو، رب کو محتاج مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی مدد کا مددگار ہے، یہ تمہارا عقیدہ گرا ہوا ہے۔ ذالک رب العالمین، یہ تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جب سارے جہان والے اس کے پالے ہیں تو اس کے ہمسر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو وہاں پہ ہم نے آیت نمبر 22 سورت نمبر 2 میں پڑھا تھا کہ جب یہ زمین فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی برسایا، اس کے ذریعے تمہارے لیے اناج پھل نکالے، تو فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ سب کچھ یہ تم بھی مانتے ہو کہ نظام کبریٰ میں اللہ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اور یہ اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بتوں کو بنا، پتھروں سے بنا تراش کر، کبھی لکڑی کبھی سے بنا، اور پھر ان کو ان میں شریک کر رہے ہو، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ تو رب العالمین ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، پھر اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ لنگر پیدا کی، یعنی کشتی جب ایک جگہ کھڑی ہوتی ہے دریا میں تو وہ ہلتی ہے، اس کے لنگر جب ڈالے جاتے وہ رک جاتی ہے، تو یہ زمین ہلتی تھی، اس میں زیادہ تر پانی ہے، تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے کتنے پہاڑ ڈالے، اب زمین نہیں ہلتی، جنبش نہیں کرتی۔ یہ الگ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ زمین چلتی ہے یا نہیں۔ ہمارے جو
اسلاف تھے، قدماء تھے، محققین تھے، انہوں نے بولا نہیں چلتی۔ اب جو سائنس کا دور آیا تو وہ کہتے نہیں، وہاں جو پہاڑوں کا معنی ہے وہ ہلنے کے معنی میں چلنا اور ہوتا ہے، ہلنا اور ہوتا ہے۔ جہاں نا زمین نہیں ہلتی تو وہ ہلنا ایسے ہوتا ہے کہ یہ چیز خراب ہو گئی تو ہل رہی ہے، یا گاڑی خراب ہو گئی تو کہتے چلنا اور ہے، ہلنا اور ہے۔ وہاں ہلنے کا معنی چلنے کے نہیں ہے۔ اور باقی ہر سیارہ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر سیارہ اپنے محور میں رواں دواں ہے، وہ خواہ سورج ہو، چاند ہو، وہ زمین ہو۔ تو یہ ایک تطبیق کی صورت ہے۔ جب وہ یاد رکھے کہ سائنس پریکٹیکل ایک چیز آپ کو دکھا دے، آپ سمجھتے کہ قرآن میں تو یہ ہے اور سائنس یہ بتاتا ہے، تو اس میں پھر ہمارے سمجھنے کی کمزوری۔ آپ کہتے ہیں سائنس، اب ہم کہتے ہیں، قرآن کہتے ہیں سورج غروب ہوتا ہے، غربت الشمس، ایک ہی ایسے ہوا ہے۔ تو اب جب سائنس نے دیکھا سورج تو غروب ہی نہیں ہوا، آپ کہتے ہیں غروب ہو گیا۔ اب تھوڑے ایک جہاز میں بیٹھے سورج نظر آ رہا ہے، قرآن کہتے ہیں غروب ہو۔ تو قرآن نے ہمارے ذہن کی بات کی کہ بھئی ہم سے غروب ہو، بات ختم ہو گئی۔ یہ بات کہ ہمارے نظروں سے غروب ہو گیا، ہم تو اس دریا کے کنارے میں کھڑے، ہم کہتے ہیں دیکھیں پانی میں غروب ہو گیا۔ تو قرآن پاک تو عام انسانیت کے لیے ہے نا، صرف سائنسدانوں کے لیے تھوڑی ہے۔ اب اگر وہ قرآن کہتا ہے کہ نہیں غروب تو نہیں ہو، تو بولے اور کہاں ہے، ہم نے تو اس دور میں اتنے تو گھوڑے دوڑاتے، اونٹ دوڑاتے، تو کہاں تک دلے، آگے دریا سمندر آ جاتا۔ تو سمجھانے کے طرز ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں، سائنس اپنی جگہ تحقیق کرے، لیکن اس میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ رب کے فیصلوں میں وہ جو بتا اس میں کمی کیجیے نہیں ہو سکتی، جو حضور پہ دے دے کہ یوں ہے یوں ہوتا ہے بس۔ اس پر پہاڑ ڈالے تاکہ زمین جنبش نہ کرے، ہلے نہیں۔ کتنا رب کریم ہے کہ انسان تیری سہولت چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس میں ذرا میری بندگی میں دل لگا کر، اب یہ ہلے گئے تو ہم حالت خراب ہو جائے گی ہماری دل۔ من فوقہا، اس کے اوپر، وبارک فیہا، اور پھر رب کریم نے اس زمین میں برکتیں رکھی، اس زمین میں برکتیں رکھی۔ برکتیں کیا ہے؟ اب انسان کا ذہن کہتا ہے کہ دیکھیں برکتیں تو یہ ہے کہ انسان کی معاش کے ذریعے اس میں اناج ہے، اس میں پھل ہیں، اس میں خزانے ہیں، وہ برکت ہے۔ نمبر ایک جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ ہے اس میں اللہ والے آگے وہ برکت والے ہو گئے جو اللہ تک پھر لے جاتے ہیں کہ یہ راستہ صحیح غلط ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نا انی مبارکن، میں تو برکت والا ہوں۔ ربی کریم نے فرمایا من شجرۃ مبارکہ، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی گئی برکت والے درخت سے۔ پھر رب کریم نے بیت اللہ کے بارے میں فرمایا للذی ببکہ مبارکہ، تو برکت والا ہے مکہ یا نہیں ہے؟ بیت اللہ ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 کا ثواب۔ تو پھر اس میں برکتیں، تو برکتوں کو مانو گے نا کہ برکتیں ہیں، پتہ نہیں رب تو کہتے ہیں اس میں برکتیں ہیں، اب بتایا تو نہیں کہ برکت والی چیز ہے کیا۔ میں کہتا ہوں مسجد برکت والی ہے، جہاں اللہ کی بندگی ہوتی ہے وہاں برکتیں ہوتی ہیں، وہاں اللہ کی رحمتوں کی بارش، یہی تو برکت ہے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہے، پھر تو جا سنماز میں نہ سنما میں نہ پڑھ، بولو سب برابر ہے۔ لوگوں کو بھی برابر کر دیا کہ نبی ہمارے جیسے، نبی جیسا کون سا بشر ہو سکتا، ان سے کون سا، وہ تو شانوں والے ہیں، وہ تو بچانے والے ہیں، اور ہم وہ ہیں کہ ہم ہلاک کرنے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تمہاری مثال تو یہ کہ ایک جگہ آگ جل رہی ہے اور پتنگ اس میں گرے جا رہے ہیں، اور میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ اس آگ سے بچا رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ اکبر۔ آگے فرمایا وَقَدَّرَ فِينَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، اور پھر رب کریم نے اس کے بسنے والوں کے لیے روز یا مقرر اقوات، قوت لا یموت، کہتے کیسے حالات ہے، بس قوت یاد لموت ہے، بھائی اتنا ملتا ہے کہ بس مرتا نہیں ہوں، قوت لا یموت۔ میرے نبی نے دعا کی اللہ میری امتی کو سر بسر دے۔ یہ سر بسر رزق والے بڑے آج ہم نے دیکھ لیا پریکٹیکل، بڑے مزے میں ہوتے ہیں، کیونکہ شرابی، بدکار اور قاتل اور فرعونی ذہن والے وہ بنتے جو کروڑپتی ہوتے ہیں۔
غریب تو اپنے بچوں کے رزق حلال کے تڑپ میں ہے، کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں۔ تو قوت لا یموت، رزق کفاف۔ اللہ ہم کہتے ہیں اللہ اگر تو دنیا بھی دے تو ساتھ دل بھی دے دے کہ تیرے بندگی میں پھر اس کو فنا کر دیں، بس وہ دنیا نہ دے جو ہمیں غافل کر دے، کیونکہ دنیا کا جادو جو ہے نا وہ ہاروت ماروت کے جادو سے زیادہ جو ہے نا وہ خطرناک ہے۔ دنیا کے آنے سے انسان سب سے پہلے جو ہے نا وہ متکبر بنتا ہے۔ پھر تکبر سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس مخلوق میں پہلا گناہ جو ہے نا وہ تکبر سے ہوا جو شیطان نے کیا تھا۔ روزیاں مقرر کی ان کے بسنے والوں کے لیے، سمندر میں مچھلیوں کے لیے، جنگل میں درندوں کے لیے، ہوا میں پرندوں کے لیے، چونٹیوں کے لیے، بلوں میں۔ قدرت قادر مطلق، انسان کے لیے رزق مقرر ہے لیکن بڑا بے چین ہے۔ انسان تو مانتا ہے، چلو دوسروں ان کو تو پتہ نہیں ہے، کم از کم عقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ جب میرا رزق مقرر ہے بس میں اپنی کوشش کروں گا عبادت کی نیت سے، یہ نہیں کہ کام کر رہا ہے تو نماز چھوڑ دی، بولا نہیں وہ کیا، اگر کام کریں گے تو۔ یہاں دیکھیں 4 دن میں 2 دن وہ تھے، 4 یہ ہے، کتنے ہو گئے؟ 6۔ پھر آگے فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات فی یومین، پھر آسمانوں کو اللہ نے 2 دن میں پورا کیا، تو کتنے دن ہو گئے؟ 8۔ اعتراض آ گیا، یہ تو 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بنایا، فی 6 ایام، اور اب 8 ہو گئے۔ 2 دن زمین کی پیدائش کے، 2 دن روزی کی پیدائش کی، یہ کل 4 ہوئے، وہ 2 جو ہے نا اس 2 میں ضم ہے۔ اب 8 سے 2 کم کر دو، 6 ہو گئے نا۔ اعتراض دفع ہو گیا، جو اعتراض ہو رہا تھا کہ تمہارے کلام میں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان سب کو 6 دن میں، اور یہاں 8 دن ہو گئے، 2 اور 4 اور 2۔ ہم نے بولا نہیں، تمام مفسرین نے لکھا کہ 2 دن زمین کی پیدائش کے، 2 دن روزی کی پیدائش کے، کل 4 دن ہوئے، اتوار پیر منگل بدھ۔ اس سے معلوم ہے کہ رزق کی پیدائش مرزوق سے پہلے ہو چکی ہے۔ رزق و مرزوق، اللہ کون ہے؟ رازق۔ مرزوق انسان کا رزق، خالق مخلوق۔ پھر انسان رزق کی زیادہ فکر کیوں کرے جب انسان کے دنیا سے آنے سے پہلے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے نا، اور ہمیں اپنے نبی نے بتایا کہ تو ماں کے پیٹ میں تھا نا، کیسے حالات بتائے کہ تو پہلے ایسے تھا، قرآن نے بتایا، پھر ایسے تھا، پھر ایسے۔ جب وہ 4 حالات گزرے، اس کے بعد جب تیرے اندر روح پھونکنے فرشتہ آیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں تیرے لیے رزق، اتنا رزق کھائے گا تو، اتنا جیے گا۔ بعض چیزیں جس ہم تقدیر کو مانتے وہ یہی باتیں ہیں، یہ نہیں کہ پاؤں پہ ڈال دے، گھر لیٹ جائے، فلمیں دیکھتے رہا، بولا جنت اگر نصیب میں ہے، تقدیر میں تو ملے گی، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اس کے لیے تو نے محنت کرنی ہے۔ رزق کے لیے اگر اللہ نے ہاتھ پہ دیا، عبادت کی نیت سے، سنت کی نیت سے کام کر، لیکن اس کے لیے حرام خوری نہ کر اور کسی کی بندگی نہ کر۔ رزق میں اللہ فرماتے تو تقویدار پرہیزگار بنے گا نا، رزق وہاں سے دوں گا جہاں تیرا گمان نہیں ہے، کیونکہ ان الرزق لیطلب العبد کما یطلب اجلہ، رزق انسان کا پیچھا ایسا کرتا ہے جیسے ان کی موت ہو۔ ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقا، نفس اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اس کا رزق ختم نہیں ہوتا۔ پھر اے انسان تو رزق کے لیے کیوں ہے پریشان؟ دنیا کے حاصل کرنے کو کیا کرو گے؟ زیادہ کما کے کیا کرو گے؟ تو نے تو صرف کھانا ہے اور پہننا ہے اور آگے بھیجنا ہے، بینک بیلنس جمع کر کے کیا کرو گے؟ کل تیری اولاد اس تیرے بینک بیلنس سے پتہ نہیں کیا کرے گی۔ یہ اچھا ہے کہ مسجدیں بنا دو، اپنے آپ سے پہلے خرچ کر دو۔ دنیا کا ایسے مجنون بنا، کہتا ہے دیکھ جان تو دے دوں گا اگر ڈاکو آیا، روپے تیرے کو نہیں دوں گا،
پیسے کا بڑا شیدائی ہو گیا. ہر انسان نہیں، ہر انسان نہیں ہے. رب کریم نے فرمایا کہ تو یہ کتنے ہو گئے؟ 4 دن، 2 دن زمین کے پیدائش کے، 2 دن رزق کے، اور 2 دن پھلوں کے. اقواتا، یہ 6 دن ہو گئے. آگے فرماتا کہ انسان تو فکر میں کیوں ہے؟ روح جسم سے 4000 سال پہلے پیدا ہوئی، روح پہلے پیدا ہوئی، جسم بعد میں. علماء فرماتے ہیں اور رزق روح سے 4000 سال پہلے پیدا ہوئی. تو چھوڑ، تیرا جسم تو چھوڑ جو کھانے کے لیے آئے گا، روح تو نہیں کھاتی نا. تیرے روح جسم سے 4000 سال پہلے، اور رزق پھر روح سے 4000 سال پہلے پیدا ہوئی. عبداللہ ابن عباس نے روح البیان میں یہ حوالہ ان کے طرف سے منسوب ہے. سواء للسائلین، ٹھیک جواب پوچھنے والوں کو. کیا مقصد؟ یعنی لوگ اگر پوچھیں تو یہ جواب دے دو تاکہ آپ کے نبوت کا ثبوت بن جائے. ثم استوى الى السماء، پھر اللہ نے ارادہ فرمایا آسمان کے طرف. وہاں سورت نمبر 2 میں آیت نمبر 29 میں ہم نے پڑھا والذی جعل لکم والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم. زمین کا مادہ پہلے بنا اور آسمان کا بعد میں بچھانے میں. والارض بعد دحاها، بچھی بعد میں، وبعد ذلك دحاها. آسمان کے طرف قصد ارادہ فرما وہی، اور یہ آسمان دخان دھواں تھا. یہ آسمان مٹیریل وغیرہ کچھ نہیں تھا، دھواں تھا. معلوم ہے کہ زمین کی پیدائش آسمان سے پہلے ہے، جو پانی کی جھاگ کی شکل میں وہاں تھی جہاں آج کعبہ معظم ہے. آسمان پانی کا بخار ہے جو دھوئیں کی شکل میں تھا. فقال لها، پھر اللہ تعالیٰ نے اس دھوئیں، اس آسمان اور وللارض، اور زمین کو حکم دیا ائتیا طوعا او کرہا، حاضر ہو جاؤ. خوشی سے ہو یا نہ خوشی سے، خوشی سے ہو یا نہ خوشی سے، یعنی فرمان برداری کرو. ظاہر یہی ہے، زمین آسمان کو ہی یہ حکم دیا گیا. ان دونوں میں سمجھ و شعور ہے رب کو، بلکہ نیک و بد بندوں کو پہچانتے ہیں. مومن کے مر جانے پر روتے بھی ہیں زمین و آسمان. فما بکت علیہم السماء، سورہ دخان میں پڑھیں، کہتے ہیں اس کے موت پر آسمان نہ رویا، کیونکہ جہاں سے رزق آتا ہے، رزق جاتا ہے، اعمال جاتے ہیں. نیک لوگوں پر زمین و آسمان بھی روتے ہیں. اسے وہ دوسری دلیل نہ پکڑ لے کہیں. دوسروں کو جانتے ہیں، بولے کہ دیکھو رونا ثابت ہوا. اللہ کی پناہ، بھائی ہم بھی تو رونا کو مانتے ہیں. اللہ فرماتا ہے سورہ انفال میں یا سورہ توبہ میں پڑھ چکے تھے کہ انہیں چاہیے کہ زیادہ روئے اور کم ہنسے. فلیبکوا کثیرا فلیبکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. تو اس کا یہ معنی ہے جو تو لے رہا ہے، تعویل کر کر کے اپنا بیڑا غرق کر دیا. اللہ خرافات سے، غلط نظریات سے بچائے، عقید اہل سنت پر استقامت نصیب فرمائے. قالتا، دونوں نے کہا، قالتا مؤنث ہے، مؤنث سمائی، دونوں نے کہا آتینا طائعین، ہم خوشی سے، رغبت سے حاضر ہیں. یعنی تیرے حضور خوشی سے حاضر ہیں اور حاضر ہیں، رہیں گے. تیری خوشی، تیرا حکم ہے، ہماری خوشی ہے اس پر. فقضاہن 7 سماوات، تو انہیں پورے 7 آسمان کر دیا. فی یومین، 2 دن میں، یعنی جمعرات و جمعہ میں، کل 6 دن ہوئے. ہفتہ خالی رہا.
وہ بدبخت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہفتے کے دن آرام کر رہا تھا، کہتے ہم بھی آرام کرتے، ارے کم بخت تو ہاں ولا یعودہ حفظہما، اللہ تعالیٰ سورہ آیت الکرسی میں پڑھا تھکتا نہیں، وہ ایسی ذات ہے، وہ کن فیکون ہے۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، یہاں وہی نہیں، یہاں پہ مانے اور ہر آسمان میں اسی کام کے احکام بھیجے۔ کیا معنی؟ یعنی ہر آسمان کے رہنے والے فرشتوں کو ان کے مناسب احکام جاری فرمائے، چنانچہ بعض فرشتے ہمیشہ قیام میں ہیں، بعض رکوع میں، بعض سجدے میں، بعض قعدہ میں۔ ان عبادتوں کا مجموعہ اسلامی نماز ہے۔ نیز کسی آسمان سے روشنی آ رہی ہے، کسی سے رزق، کسی سے موت۔ خیال ہے کہ یہاں حکم سے مراد تکوینی حکم ہے، تشریعی یا تکلیفی نہیں ہے، اس لیے فرشتوں کو عبادت پر ثواب یا جنت نہیں ملے گی۔ تشریعی اور تکوینی، اس میں فرق ہے۔ بعض امور تکوینی طور پہ چلتے رہتے ہیں اور بعض تشریعی۔ ہمارا جسم ہے، ہم اس کو چلا رہے ہیں نا، لیکن پورے کو نہیں چلا سکتے۔ آنکھیں یوں یوں کر رہی ہے، اس میں پانی آ رہا ہے، سانس چل رہی ہے، دل دھڑکن کر رہے ہیں، خون نسوں میں خون چل رہا ہے، بال بڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں، یہ تکوینی طور پہ چلتے ہیں۔ ہم بولے دل نہیں چل، وہ نہیں چلے گا کیا؟ وہ چلتا رہے گا۔ بعض چیز ایسے ہے وہ خود بخود چلتی، وہ اللہ کی قدرت ہے۔ بعض ایسے ہیں وہ ہمارے اختیار میں ہیں، اللہ فرماتا اس کو کنٹرول کرو، آنکھ زبان سننا ان کو کنٹرول کرو، یہ تیری اختیار میں دے دیا، تجھے اس پر وہ بنا دیا۔ تو میں کہتا ہوں سب سے مشکل ڈرائیونگ جو ہے، اکثر پوچھتا ہوں نا کیا گدا گاڑی ہے یا ٹریکٹر ہے یا ریل ہے یا فلاں یا جہاز ہے، پوچھتا رہتا ہوں طلباء سے، عوام سے، تو پھر بعد میں کہتا ہوں سب سے مشکل ڈرائیور نا اپنی آپ کی ہے۔ کیوں؟ گاڑی پر ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب لوگ بولیں گے شہید ہو گیا، لیکن اگر تمہارے اس نفس نے ایکسیڈنٹ کر دیا، جہاں نہ لے جانا تھا وہاں لے گئے اور موت آ گئی تو بس ایمان گیا۔ ان آنکھوں کو بھی ہر جگہ تو نہیں لے جانا نا، اس زبان کو بھی ہر قسم کی باتوں پر نہیں چلانا نا، اس کانوں کو بھی جہاں مرضی جا کے استعمال کرے، زبان جیسے مرضی ہے نہیں، اس کا ڈرائیونگ پہلے سیکھنا ہے، وہ بھی درس علماء کے پاس بیٹھ کر کہ میں اپنے جسم کے ڈرائیونگ کیسے کروں گا، اس کو کنٹرول کیسے کروں گا۔ یہ تو امارہ ہے، اللہ والوں کی بات اور ہے، لیکن ہمارے جسم تو امارہ ہیں، بڑے خطرناک ہیں، ان کو کنٹرول کرنا ہر کسی کا کام تھوڑی ہے۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے، یہ کنٹرول سیکھ لو گے نا ڈرائیونگ، پھر چلانا آئے گا کہ نہیں میں نے درس میں سنا ہے اگر گانے ہو تو نہ سنو، کوئی سی لڑائی ہو تو گالی نہ دو، اور اگر عورت سامنے آؤ تو آنکھیں جھکا لے، مزہ آتا ہے اس میں۔ پھر انسان جب قرآن سنتا ہے، پھر وہ موقع آتا ہے نا، پھر انسان اس پر عمل کرتا ہے تو دل میں ٹھنڈک بھی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نصیب کرے۔ رب فرماتا ہے وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، دنیا کے آسمان کو ہم نے بڑا حسین بنایا، کس سے؟ ستاروں سے۔ کتنا حسین! یہاں تو بہرحال شہر میں تو اندھیرے وہ بجلی کی وجہ سے، لیکن دیہات میں جاؤ تو ایسے خوبصورت لگتا ہے آسمان، ایسے ستارے چمک دمک ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ایک نقطہ سماعت کریں کہ یا دنیا کے معنی ہوتے قریب، یا نچلا آسمان، ہاں پہلا آسمان۔ چراغوں سے مراد کیا ہیں؟ تارے، بمصابیح وحفظا، اور یہ دیکھیں حفاظت کے لیے، ستارے کس کے لیے؟ اب یہ نقطہ سماعت کریں، اس سے معلوم ہوا کہ تاروں سے تقدیر اور غیب کے حالات معلوم کرنے درست نہیں، کیونکہ تاروں کی خلقت اس مقصد کے لیے نہیں۔ حفظ کے معنی حفاظت ہیں، تارے آسمان کی حفاظت کا ذریعہ ہیں کہ ان سے آسمان قائم ہے، اور انہی کے وجہ سے شیاطین آسمان تک نہیں پہنچ سکتے۔ جب تارے مٹ جائیں گے آسمان فنا ہو جائے گا۔ خیال اللہ کے پیارے عقائد و جہان کہ صحابہ و علماء یہ زمین کے ستارے ہیں، صحابہ کرام، اولیاء اعظام اور علماء یہ زمین کے ستارے ہیں، کیونکہ یہ جتنی مسجدیں ہیں نا یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدہا، اللہ کو ان آبادیوں میں مسجدیں بڑی پیارے ہیں، اور ان کے ستارے علماء ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو مسجدیں ویران ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا مسجدیں ویران ہوں گی، بڑی خوبصورت ہوگی، لیکن اس میں کوئی عالم نہیں ہوگا،
اللہ اس دن سے بچائے کہ ہماری مسجد ہے تو خوبصورت لیکن بیچ میں بیٹھا ہوا ہے 2 نمبر مولوی، اللہ ان سے بچائے، جعلی مولیوں سے بچائے، مکاروں سے اللہ بچائے۔ تو یہ باتیں صحیح نہیں ہے کہ تاروں میں یوں ہیں فلاں نہیں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں منع کیا، میرے صحابہ کے بارے میں ان کے جو مشاجرات ہیں جو ہوئے ہیں ان کے بارے میں اپنی زبان یا بند رکھو۔ ان کے لیے اللہ نے اعلان کیا، اللہ میرے صحابہ سے راضی ہے، میرے صحابہ اپنے رب سے راضی ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایک جگہ نہیں کئی جگہ اللہ نے اعلان کیا۔ اب ہم کون ہوتے ہیں جو صحابہ کے تلاش کرتے ہیں؟ یہ برباد ہو گئے۔ دوسری بات، علم نجوم ستاروں کے علوم کے پیچھے نہ پڑو، منع کیا میرے نبی نے۔ تیسری بات، تقدیر کے مسائل نہ چھوڑو۔ تو نبی کو ماننے کا معنی ہی تو یہ ہوتا ہے کہ جو سے منع کرے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، سورۃ نمبر 59 آیت نمبر 7، یاد ہو گیا نا؟ جس سے حضور منع کرے یہ رسول اللہ کی غلامی ہے، نہ چھیڑے۔ اب بولے اب گھر میں بیٹھا اب بس میں تقدیر میں جو جنت میں لکھے گی تو وہ جنت ملے گی جیسے بھی ہوگی، یہ نہ چھیڑے۔ بس تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، باقی جو کرنے کے کام ہیں ان کے لیے کمر بستہ رہیں گے، جن سے منع کیا اس سے باز رہیں گے۔ اب تو ہر بات میں کہتے یار چھوڑو، بس تقدیر پہ چھوڑو یار، تمہیں کیا پتہ تقدیر میں کیا ہے، ہمیں تو مکلف کیا گیا کرنے نہ کرنے کے۔ اس دن میں نے کتاب پڑھائی تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ 2 صحابہ آئے تو عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں تقدیر کو نہیں مانتے، ایک جبریہ بن گئے تقدیریہ، دونوں بدعتی، لیکن بولے انسان مجبور محض ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی گمراہ ہو۔ ایک نے بولا نہیں انسان مختار کل ہے، یہ بھی ختم ہو گیا، دونوں گمراہ ہو گئے۔ اہل سنت جماعت نے نہ مختار کل ہے اور نہ مجبور محض ہے، بین بین ہے، کچھ چیزوں میں ان کے پاس اختیار ہے کچھ بھی نہیں ہے، بات ختم۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ٹھہرا ہوا نظام، یہ جو ہوا بیان، یہ علم اور قدرت والے غالب والے ذات کے طرف سے ہے۔ یہ نظام، یہ اندازہ، یہ جو بنایا ہے سب کچھ، یہ اس قدرت والے نے بنائے کہ کن فیکون ہے، اور علم رکھنے والا ہے اور غالب ہے، عزت والا ہے، کہ جس آسمان پر جو فرشتہ یا حکم مقرر فرمایا اس میں رب کے لاکھوں حکمتیں ہیں۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ اعراض کریں، فَقُلْ، آپ فرما دیے، أَنذَرْتُكُمْ، میں تمہیں ڈراتا ہوں، صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، ایک کڑک سے جیسی کڑک عاد اور سمود پر آئی تھی، جیسے عاد اور سمود پر آئی تھی۔ وہ بھی تو بڑے طاقتور تھے، تم ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، ان سے تمہارا تعلق یہ ہے کہ تم ان کے بستیوں سے گزرتے ہو۔ ہم نے ان کی بستیاں دیکھی ہیں، وادی احقاب میں ہود علیہ السلام کی بستی تھی، عاد، قوم عاد موجود تھی، ان کا مزار شریف ہے۔ مجھے ناچیز نے کئی ہفتے وہاں ٹھہر کر ہود علیہ السلام کے مزار کے قریب رات دن اللہ کا کلام پڑھا اور اللہ سے دعائیں کی۔ کیا خوش نصیبی ہے جب ہاں آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی کے مزار کے پاس بیٹھے ہوں۔ اتنا ماشاءاللہ اتنا بڑا مزار ہے، وہاں سے لے کر وہاں تک، اور وہاں کے روایت اس پر کتاب علماء نے لکھی کہ یہ عقائد و جان کے مزار کے علاوہ باقی سب سے مستند طریقوں جو ثابت ہے وہ حود علیہ السلام کا مزار ہے۔ پورے عرب کے لوگ جو ہیں وہ شعبان میں اور ماہ محرم میں وہاں پہ ہفتہ اور 10 دن رہتے ہیں، پورے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں۔ صالح علیہ السلام کے مزار پہ گئے وادی سر میں، یہ بھی یمن میں ہے۔ ان دونوں کے علاقے ہم نے دیکھے، پہاڑ دیکھے، ویران پڑے ہوئے سب پہاڑ ویران میں، تو کہتے تم وہاں سے، کہتے وہ ویران بستیوں کو دیکھتے وہ تو تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو وہ ایک چیخ سے وہ کیسے نیست و نابود ہو گئے، تو کیا تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو؟ کیا تم بچ جاؤ گے؟ چونکہ عاد و سمود کی اجڑی ہوئی بستیاں مکے والوں نے دیکھی تھی، نیز عاد و سمود اپنے پیغمبروں کے ہم قوم تھے، اس کے باوجود کفر کے سبب ہلاک ہو گئے، ان کی رشتہ داریاں نہ بچا سکی، ان کے ہم قوم ہونا نہ بچا سکی۔
اللہ والوں کے فیوز و برکات تو تب ملتے ہیں کہ آپ ان سے فیض حاصل کرنے کی نیت تو وہ بنا لیں۔ اگر آپ کہتے ہیں ارے ان سے میں زیادہ وہ ہوں، ان کے سامنے اکڑ گئے تو بس جل گیا، ختم ہو گئے۔ تو انہوں نے اکڑ دکھائی، انہوں نے ان سے مقابلہ کی تو ہلاک ہو گئے۔ انہیں پیغمبر کا رشتہ کام نہ آیا، اس لیے خصوصیت سے ان دو قوموں کا ذکر فرمایا۔ خیال لائے کہ حضور کی تشریف آوری سے عام آسمانی عذاب آنا بند ہو گیا، لیکن خاص لوگوں پر آ سکتا ہے، بلکہ آخر زمانے میں آئے گا، لہذا ڈرانا بالکل درست ہے۔ ڈرانا کہ دیکھیں عذاب سے ڈرو، کہ یہاں کیا فرمایا کہ تم پر ایسے کڑک ایسے طوفانیں، یہ جو عذاب کا ذکر ہے سورہ حاقہ 69 نمبر سورت، یہ 29ویں پارے میں سورہ ملک، یہ سورہ معارج سے پہلے ہے یہ حاقہ، اور سورہ قلم کے بعد ہے۔ تو یہاں ان لوگوں کا رب نے فرمایا کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، انہوں نے کڑکڑانے والی ان قیامت کے دن کا انکار کیا تھا۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، ایک چنگاڑ سے سمود ہلاک ہو گئے۔ اس میں کہ ایک تو یہ کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک آواز نکالی، یہ کہتے کہ آواز تو ہو سکتا ہے پہلے اس نے آواز نکالی، بعد میں وہ چنگاڑ پیدا ہوئی ہو، لیکن دونوں باتوں میں مفسرین نے تطبیق کی ہے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ، وہاں بھی یہ بات آ رہی ہے، اور عادی جو تھے وہ ہلاک ہو گئے، صرصر ایسی تیز ہوا برباد کرنے والی، ہلاک کرنے والی، جس میں سخت سردی ہو۔ ہم نے تیسرے پارے میں پڑھا فَأَصَابَ إِعْصَارٌ، ٹھنڈی ہوا، سرٌ فِيهَا سرٌ، ٹھنڈک پالا، ایسی ہوا چلی، کتنے دن چلی؟ آتیہ، حد سے بڑھنے والی آندھی، نہایت سخت گرجتی آندھی۔ سخر علیہم سبع لیال وثمانیہ ایام، ان پر قوت سے لگاتار 7 راتیں اور 8 دن یہ ہوا چلتی رہی، اور یہ کیسے؟ حسوماً پے در پہ یہ چلی۔ فتر القوم فیہا صرعا، تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو بچھڑے ہوئے، ادھر ادھر پڑے ہوئے، ایسے جیسے کھجور کے تنے بڑے بڑے تھے، بڑے طاقتور تھے۔ کانم آجاز نخل خاویہ، ہاں کہ وہ کھجور کے ڈنڈے ہیں گرے ہوئے پڑے ہوئے۔ فہل تری لہم من باقیہ، تو کیا تم نے کسی کو بچا ہوا دیکھا؟ تو یہ ان لوگوں کو جو حضور کے دعوت پر لبیک نہیں کہا، تو انہیں باخبر کیا کہ تم ہوشیار رہو۔ کریم اللہ سے دعا ہے، ہمیں یہ واقعہ بھی چل رہا ہے، اس پہ میں کل گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو رزق حلال دے، ہم سب کے محرومینوں کی مغفرت فرما۔ صلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین۔